انتقام محبت قسط نمبر 8۔ حازم خان کو جب شرط بتائی گئی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اسے کسی بھی صورت طلاق نہیں دوں گا۔ رومینہ بیگم اسے کلائی سے پکڑ کر کمرے میں لے آئی تھیں۔ حازم، تم اس کل کی آئی لڑکی کے لیے اپنی ماں کے فیصلے سے روگردانی کر رہے ہو۔ ادینہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا وہ خوبصورتی میں زہرا سے کم ہے؟ اس کا سٹیٹس بھی تو دیکھو۔ حازم، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اگر تم نے مجھے اس مقام پر آ کر رسوا کیا تو جان لینا میں اپنی جان دے دوں گی اور وصیت کروں گی کہ تم میرے جنازے کو کندھا بھی نہیں دو گے۔ وہ منہ کھولے ماں کا فرمان سن رہا تھا۔ ایک طرف ماں تھی تو دوسری طرف محبت۔ اس کے دماغ سے انتقام کی آگ جو نکل چکی تھی، لیکن دل میں محبت کی آگ ابھی جل رہی تھی۔ لیکن اس بار ماں کے آگے وہ اس قدر مجبور ہو جائے گا، ایسا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ وارڈروب میں سے اپنے کپڑے نکال کر پیکنگ کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ آغا جان نے کہا ہے کہ میں پیکنگ کر لوں۔ کیوں؟ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ مصروف انداز میں بولی۔ زہرا، اگر میں اور تم حویلی سے کہیں اور چلیں تو؟ مطلب کہاں؟ امریکہ، کینیڈا یا کہیں بھی اور؟ زہرا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہاتھ میں موجود کپڑوں کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے حازم کے قریب چلی آئی۔ حازم، یہ جو محبت کا بھوت ہوتا ہے نا، یہ شادی کے چند سال کے بعد سر سے اتر جاتا ہے اور پھر سے اپنوں کی یاد ستانے لگتی ہے۔ ہم جتنا بھی بھاگ لیں اپنی جڑوں سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کبھی نہ کبھی اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ حازم خان، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں آپ کو مورود الزام نہیں ٹھہراؤں گی۔ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ زہرا جمال نے ایک لمبی سانس بھری اور اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ حازم نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ حازم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں زور سے بھینچ لیا۔ زہرا عجیب سی کیفیت میں گری اس کی باہوں میں بغیر کسی مذمت کیے پڑی رہی۔ حازم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور نرمی سے اسے چھوڑتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ گاڑی ہچکولے کھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ زہرا جمال بت بنی بیٹھی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ اس نے بے یقینی سے ایک بار پھر اپنی گود میں رکھے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی تھی۔ کیا یہ واقعی میں سچ تھا؟ کیا یہ رشتہ اتنا ہی کچا تھا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے ختم ہو گیا؟ اس کی خوشبو تو ابھی بھی زہرا کے پاس تھی۔ وہ آج صبح کتنا خوش تھی۔ اس نے کئی بار اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا لمس محسوس کیا تھا، لیکن جب وہ خوشی خوشی نیچے آئی تو بڑے سے ہال میں سب لوگ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ اس کا نیچے آنا کسی نے نوٹس نہیں کیا، یا پھر وہ اس سے نظریں چرا رہے تھے۔ اس نے حازم خان کی طرف دیکھا جو اس پر اپنی سرخ آنکھیں ٹکائے لب سیے بیٹھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ اٹھ کر دھیمی چال چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زہرا، اس پر سائن کر دو۔ میں نے اس پر سائن کر دیے ہیں۔ زہرا نے ہاتھ آگے بڑھا کر کاغذ لیا اور سوالیہ انداز میں دیکھا۔ حازم نے انگلی سے ایک جگہ پر اشارہ کیا۔ زہرا نے سائن کر کے کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے اتنی آسانی سے سائن کرنے پر سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ پوچھو گی نہیں یہ کس پر سائن لیے ہیں تمہارے؟
کچن کی طرف جاتی زہرا نے مڑ کر حازم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تم خود ہی پڑھ لو۔ زہرا نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر جب اس پر نظر دوڑائی تو سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ حازم خان مزید وہاں نہیں رکا تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ زہرا جمال اب رمیز صاحب کے ساتھ شہر جا رہی تھی۔ ان کے شہر والے گھر میں اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ اسے تو اس شخص سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ اسے اگر پتہ ہوتا کہ وہ اس سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے تو وہ اس سے پہلے ہی اپنی جان لے لیتی۔ تایا جان، جب میں راضی تھی اس کی دوسری شادی کروانے کے لیے تو پھر اس نے مجھے طلاق کیوں دی؟ وہ بے چارگی سے بول رہی تھی، کیونکہ یاور نے شرط رکھی تھی کہ وہ اس شرط پر اپنی بہن کا رشتہ اس سے کرے گا جب وہ تمہیں طلاق دے گا۔ زہرا جمال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اگر اس وقت یاور ہمایوں اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا خون پی جائے۔ اب ایک اور انتقام میں محبت کا آغاز ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ زہرا جمال نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے، کیونکہ اس کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا یاور ہمایوں سے اپنی بربادی کا انتقام لینا۔ رمیز صاحب اسے اپنے فارم ہاؤس لے آئے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اپنی ماں سے ملنے چلے تو وہ اسے لے چلیں گے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جس ماں نے اتنے عرصے میں کبھی ایک بار کال کر کے بھی اس کی خیریت دریافت نہیں کی، وہ کیوں کر وہاں جا کر انہیں اپنی بربادی کی خبر دیتی۔ رمیز صاحب نے اس کا یونی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ زہرا نے سب کچھ بھول کر زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دماغ میں بس ایک ہی نام یاد رکھا تھا، اور وہ تھا یاور ہمایوں کا نام۔ وہ روز رات سونے سے پہلے خود کو یہ باور کرواتی تھی کہ وہ یاور ہمایوں سے بدلہ لے گی۔ حازم خان اور ادینہ کی شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ حازم خان ماں کی محبت میں ہار گیا تھا۔ یہ شادی اس کی ماں کی خوشی تھی، جسے وہ پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ ادینہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حازم خان نے اسے اپنی زندگی میں ایک خاص مقام دیا تھا، لیکن دل کا ایک خانہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ جہاں کبھی کبھی درد اٹھتا تھا تو وہ ساری دنیا سے روٹھ جاتا تھا۔ کئی دن وہ گھر نہیں لوٹتا تھا، لیکن ادینہ کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ اسے وقت دے رہی تھی۔ حازم اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ماں بننے جا رہی تھی، اور اس وقت اسے بہت کیئر کی ضرورت تھی۔ حازم کا زیادہ وقت شہر میں ہی گزرتا تھا، اس لیے وہ اسے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ رومینہ بیگم بہت خوش تھی، اور وہ بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ حازم خان نے خود کو کام میں غرق کر لیا تھا۔ گزرے ایک سال میں وہ چند بار ہی حویلی گیا تھا۔ حازم کا دل دکھتا تھا وہاں جا کر، اس کے لیے اس نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اپنے پیاروں کی نظروں میں بیگانگی دیکھ کر دل میں درد اٹھتا تھا۔ بس ایک ماں ہی تھی جن کے لیے جاتا تھا، لیکن وہ خود ہی شہر آ کر مل جاتی تھی۔
وہ پلٹ کر آج تک زہرا جمال کا نام اپنی زبان پر نہیں لایا۔ خود پہ ضبط کے بندھن بٹھا دیے تھے، لیکن جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، وہ ادینہ کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کا دل بس ایک ہی دعا کرتا تھا کہ خدا اسے بیٹی کا باپ نہ بنا دے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی جاگیردارانہ سوچ کا مالک تھا، اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، لیکن جو کچھ وہ زہرا کے ساتھ کر چکا تھا، اب اس کا دل سوچ کر کانپ جاتا تھا کہ اگر کبھی مکافات عمل شروع ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ زہرا جمال کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ رمیز صاحب اور آغا جان اس کا پتہ کرتے رہتے تھے۔ اسے زندگی کی ہر سہولت میسر تھی، لیکن زندگی میں سکون نہیں تھا۔ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے۔ وہ حازم خان کی طرح بے سکون ہی رہتے ہیں۔ اب زہرا جمال بھی اسی راہ پر چل دی تھی، لیکن کیا زہرا جمال بھی حازم کی طرح سب کچھ لٹا دے گی؟ اس کی آج اسلام آباد سیکریٹریٹ میں ایک اہم میٹنگ تھی۔ گاڑی اپنی پوری رفتار سے اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ یاور ہمایوں سیاست کی دنیا کا ایک جگمگاتا ستارہ تھا۔ فارن منسٹری جیسے اہم عہدے پر تعینات ہوئے اسے پورا 1 سال بیت چکا تھا۔ اس نے اپنی قابلیت سے ثابت کیا تھا کہ وہ ایک بہترین انتخاب تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے لیے بھی بہت کام کیا تھا۔ وہ میٹنگ کے بعد لاہور جا رہا تھا۔ اسے گھر سے کال کر کے سیما بیگم نے بتایا تھا کہ ادینہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ وہ بھانجی کا سن کر بہت خوش ہوا تھا، اس لیے اس نے میٹنگ کے فوراً بعد لاہور جانے کا پروگرام طے کیا تھا۔ 2 گھنٹے کی میٹنگ وہ آدھے گھنٹے میں ہی نپٹا کر لاہور کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کوئی فلائٹ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بائی روڈ ہی لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹول پلازہ کراس کرنے کے بعد اس نے آنکھیں موند کر سر سیٹ کی پشت پر ٹکا دیا۔ وہ ایک بہت ہی کامیاب انسان تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی چارمنگ تھی۔ وہ ایک دنیا کے لیے مسٹر چارم تھا۔ وہ جہاں جاتا تھا لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں، لیکن یاور ہمایوں تو ایک پری کی قید میں تھا اور وہ اس قید سے نکلنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ماں اسے بار بار شادی کے لیے پریشرائز کر رہی تھی۔ وہ انہیں ہر بار ٹال دیتا تھا، لیکن اب سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ اب اسے شادی کے لیے مجبور کر رہی تھیں۔ 4 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ لاہور شہر کی حدود میں داخل ہوا تو اسے کچھ مانوس سا احساس ہوا۔ اس نے ایک جگہ رک کر ڈرائیور کو مٹھائی لانے کو کہا۔ جس وقت وہ اسپتال کے کوریڈور میں پہنچا، وہ خوشی سے تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، جب ایک روم سے نکل رہی لڑکی سے زوردار طریقے سے ٹکرایا۔ وہ سوری بول کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، لیکن جب اس چہرے پر نظر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر ساکن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جگنوں سے چمک اٹھے۔ عرصے سے ترسی آنکھیں دید سے سیراب ہو رہی تھیں، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں غصہ، نفرت، انتقام، کیا کچھ نہیں تھا۔ یاور ہمایوں کو ان آنکھوں سے ایسے بھی پیار تھا۔
اس ہستی کو تو اس کا قتل بھی معاف کیا تھا، اور یہ غصہ اور نفرت تو معمولی سی بات تھی۔ وہ اس پر ایک تیز نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اسے اپنی پشت پر رومینہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف پلٹا، جیسے کہیں اس کی چوری تو نہیں پکڑی گئی، لیکن وہ زہرا جمال اس کے چوڑے شانوں کے پیچھے چھپ گئی تھی، اس لیے وہ اسے نہیں دیکھ سکی۔ ادینہ کی بیٹی بہت پیاری تھی۔ حازم نے اس کا نام ستارہ رکھا تھا۔ یاور کو دیکھ کر ادینہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی پورے 1 سال کے بعد مل رہے تھے۔ یاور نے محبت سے اس کے سر کا بوسہ لیا اور بیبی کاٹ میں پڑی بچی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ گلابی گلابی سی گڑیا کے گال کا جب اس نے بوسہ لیا تو اسے محسوس ہوا جیسے نرم روئی کو چھو لیا ہو۔ اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ رومینہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یاور بچی کو لے کر ادینہ کے پاس آیا۔ ہماری بھانجی تو بہت پیاری ہے، اپنے ماموں پر گئی ہے نا؟ اس کی بات پر ادینہ مسکرائی۔ جی نہیں، یہ اپنی ابھی تک نہ ہونے والی ممانی پر گئی ہے۔ ادینہ کی بات پر یاور کی مسکراہٹ سمٹی اور تھوڑی دیر پہلے زہرا سے ہونے والی ٹکر پھر سے یاد آ گئی۔ اسے ایک دم ہی سب کچھ بہت ویران سا لگنے لگا۔ وہ بچی کو رومینہ بیگم کی گود میں ڈال کر ادینہ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کے دائیں طرف موجود ہاسپٹل کے گارڈن کی طرف دیکھا، اور جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ایک لمحے کے لیے پتھرا سا گیا، لیکن جلدی ہی اس نے خود کو سنبھالا اور لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا حازم اور زہرا تک پہنچا، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے۔ زہرا کو ہوش تب آیا جب اس نے حازم کے سامنے آ کر ایک اور وجود کو کھڑا پایا۔ کیسی ہیں مس زہرا جمال؟ یاور کے اس ایک جملے میں ایک کاٹ تھی جو زہرا جمال کو کسی چابک کی طرح لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مسٹر یاور ہمایوں، اس نے بھی چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ بائی دا وے، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے سوال پر حازم خان اپنا چشمہ ٹھیک کرتا ہوا ایکسکیوز کرتا ہوا ایک سائڈ پہ مڑ گیا۔ زہرا بھی یاور کو اگنور کرتی ہوئی ایک سائڈ پر مڑی ہی تھی جب یاور نے اسے پکارا، زہرا ایک کپ کافی پیو گی؟ نو تھینکس، میں لیٹ ہو رہی ہوں، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ ویسے مجھے مبارک نہیں دو گی؟ کس بات کے لیے؟ میں ماموں جو بن گیا ہوں۔ اس کی بات پر زہرا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ارے حازم نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ بیٹی کا باپ بن گیا ہے؟ زہرا نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ یاور اسے کھڑا تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کینٹین چلا آیا جہاں حازم خان ایک ٹیبل پر بیٹھا ماضی میں کھویا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ یاور اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ یاور تھوڑی دیر اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتا رہا۔ ادینہ کو کب گھر لے کر جا رہے ہو؟ شام کو، مختصر جواب آیا تھا۔ یاور نے سر ہلایا اور پاکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور لمبا سا کش
لیتا ہوا تھوڑا سا آگے کو جھکا۔ حازم خان، جو غلطی ایک بار کر چکے ہو دوبارہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ زہرا جمال کا کوئی نہیں تھا، لیکن ادینہ ہمایوں کا بھائی ہے، اور میری ڈکشنری میں غلطی کی معافی کبھی نہیں ہوتی۔ اس کی بات پر حازم نے غصے سے دانت پیسے۔ تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو یاور ہمایوں، لیکن میں ہوش میں ہوں۔ لیکن تم تو زہرا جمال کو دیکھ کر ایسے ہی پاگل ہو جاتے ہو نا، اس لیے تو طلاق کی بھی شرط رکھی تھی نا تم نے۔ حازم نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا، کیونکہ اس وقت یاور کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ بکواس بند کرو حازم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زہرا جمال سے کوئی تعلق کا کوئی لینا دینا نہیں میرا، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں اسے تمہارا ہونے بھی نہیں دوں گا۔ وہ میری زندگی سے تو نکل گئی ہے، لیکن میں اسے تمہاری زندگی میں کبھی شامل نہیں ہونے دوں گا۔ ایک بات تو میں جانتا ہوں، تم اس کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہو۔ اگر گھر والے نہ مانیں تو تب بھی تم اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دو گے۔ یاور بالکل خاموش بیٹھا تھا، اس کے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ وہ زہرا جمال کے لیے ایسا ہی جنونی تھا، اور یہ بات زہرا بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جو لوگ یاور اور زہرا کو یونی سے جانتے تھے وہ سب یہ باتیں بخوبی جانتے تھے۔ یاور کچھ بھی کہے بنا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ حازم کی بیٹی کا سن کر زہرا کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، جس کی آواز اسے تو سنائی دے رہی تھی، لیکن باہر کوئی بھی نہیں سن پا رہا تھا۔ وہ شخص جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، جس کی زندگی میں، جس کے کمرے میں اس کے برابر وہ 2 سال تک رہی، وہ شخص اسے تو بیوی کے حقوق نہ دے سکا۔ میں کس کے لیے سوگ منا رہی ہوں؟ وہ کون ہے خود کو پوجنے والا، صرف اپنے آپ سے محبت کرنے والا اور اپنوں سے محبت کرنے والا؟ اپنی ماں کا لاڈلا میں کون تھی اس کی؟ بس بچپن کا ایک رشتہ نبھانے چلا آیا تھا، وہ بھی اپنے باپ اور دادا سے کیے وعدے کو نبھانے کے لیے، اور میں اس شخص کے پیچھے سوگ منا رہی ہوں جو نہ جانے کب کا زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ زہرا جمال آج اپنی ناقدری پر ایک ہی بار آنسو بہا لینا چاہتی تھی۔ اتنے آنسو تو اس نے جب طلاق دی تھی تب بھی نہ بہائے ہوں گے۔ اس نے بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور بیگ میں سے موبائل نکال کر آغا جان کا نمبر ڈائل کیا۔ سلام دعا کے بعد وہ اس بات پر آئی کہ جس کے لیے اس نے کال کی تھی۔ آغا جان، آپ نے مجھ سے جواب مانگا تھا نا؟ آغا جان، آپ کا جہاں دل چاہتا ہے میری شادی کر دیں، لیکن میری بس ایک شرط ہے کہ یہ سب بہت سادگی سے ہونا چاہیے۔ وہ اپنی بات کہہ کر کال بند کر چکی تھی، جبکہ آغا جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر یاور ہمایوں اندر داخل ہوا۔ آغا جان سے مصافحہ کر کے وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آغا جان کو وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے یاور؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ جی، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ آغا جان، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ آپ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر زہرا کی شادی کر دیں گے۔
آغا جان نے اسبات میں سر ہلایا۔ آغا جان، کیا وہ اچھا لڑکا میں نہیں ہو سکتا؟ کبھی نہیں۔ آغا جان اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ تمہارے کیوں کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن آغا جان، مجھے جواب چاہیے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم کل کو اسے حازم کی طرح چھوڑ نہیں دو گے؟ آپ کو کیا گارنٹی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں اس کا نکاح طے کر چکا ہوں۔ پرسوں اس کا نکاح ہے۔ تم دوبارہ مجھے اس کے آس پاس نظر نہ آؤ۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ مردہ قدموں سے لوٹ آیا۔ وہ تو سوچ کر آیا تھا کہ وہ آغا جان کے پاؤں پکڑ لے گا، لیکن اس کے نکاح کا سن کر وہ ہمت ہی ہار گیا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو کمنٹس میں بتائیے گا، اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور ناول بھی سننا چاہتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی کمنٹ میں مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔